اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین أئنکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل وتاتون فی نادیکم المنکر وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ عنکبوت جو قرآن مجید کا 29 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیات 28 تا 33 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ یہ ہے، اور لوط علیہ السلام کو بھی رسول بنایا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بلا شبہ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا۔ اور اللہ نے فرمایا اس آیت میں کہ ہم نے لوط کو نبی بنا کر بھیجا، اور قوم لوط سے پہلے اس دنیا میں اس حرکت بد سے کوئی آشنا بھی نہ تھا، یا دنیا میں یہ بدفعلی اس قدر نہیں پھیلی تھی جیسے اس قوم میں پھیلی۔ آیت نمبر 29 کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم شہوت رانی کے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی محافل میں برے کام کرتے ہو؟ بس ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ وہ کہیں ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت کہہ رہی ہے کہ کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، چونکہ اس قوم میں یہ بدفعلی اس قدر عام ہو گئی تھی کہ کسی مہمان کو بھی وہ معاف نہیں کرتے تھے۔ اس جملے کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ تم افزائش نسل کا راستہ روکتے ہو، کیونکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنے اور مردوں کے پاس جانے سے نسل کشی ہو جاتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے، یہ لوگ رہزنی کرتے اور راہ گزر مسافروں کو پتھر مارتے تھے، جسے پتھر لگ جاتا وہ اس کا ہو جاتا، اس کا مال چھین لیتا، اس کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اور 3 درہم کا جرمانہ بھی اس پر لگاتا۔ اس فیصلے کے لیے ان کے پاس ایک قاضی ہوتا تھا۔ قوم لوط علیہ السلام کی بستی چونکہ شام جانے والے قافلوں کے راستے پر واقع تھی، وہ ان قافلوں پر رہزنی کرتے تھے۔ وہ اس بدکاری کو پوشیدہ طور پر نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے لیے محفلیں جماتے تھے، جیسا کہ آج کل پکچر گیلری، سینما اور میوزک ہال وغیرہ میں یہ کام بجلایا جاتا ہے، اور فحاشی اور بے حیائی پر مشتمل بے تحاشا چینلز نے تو شرم و حیا کا مفہوم و مصداق بدل کر رکھ دیا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اس نصیحت کے جواب میں ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اگر آپ اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں اور عذاب آنے کی جو آپ خبر دے گئے ہیں اس میں آپ سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں۔ سورہ مبارکہ عنکبوت کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے کہا میرے رب ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اب حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کا جواب سن کر اللہ سے یہ گزارش کی کہ اس مفسد قوم کے مقابلے کے لیے میری مدد فرما اور مدد مانگی۔ اس مدد کا تعلق اس قوم کی ہدایت اور راہ راست پر لانے سے تھا، لیکن جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی
تو اس مدد کا تعلق اس قوم کی تباہی سے ہو گیا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اس عذاب کا ذکر آ رہا ہے۔ آیت نمبر 31 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے ہم اس بستی کے باسیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، یہاں کے باشندے یقیناً بڑے ظالم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جس کی تفصیل سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں گزر چکی ہے۔ اس بشارت کے بعد بتایا کہ ہمیں قوم لوط کی تباہی کے لیے بھیجا گیا ہے، اس بستی کے باشندوں کی ہلاکت کے لیے ہم آئے ہیں۔ چونکہ قوم لوط علیہ السلام کی بستی شہر صدوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی ارض مقدس کے نزدیک تھی، اس لیے حاضی اشارہ قریب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آیت نمبر 32 کا ترجمہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں، ہم انہیں اور ان کے اہل کو ضرور بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم لوط علیہ السلام پر عذاب نازل کرنے کے حق میں نہ تھے، اور اِنَّ فِیہا لوطًا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جس قوم میں لوط علیہ السلام موجود ہیں اس پر عذاب نازل نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ ہود میں فرمایا یجادلنا فی قوم لوط۔ سورہ ہود قرآن مجید کا 11 نمبر کا سورہ، اس کی آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوا وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ تو اللہ تو انہوں نے کہا کہ قالوا نحن اعلم، فرشتوں نے کہا ہمیں زیادہ علم ہے کہ اس بستی میں کون کون بستا ہے، ہم لوط علیہ السلام اور اس کے اہل بیت کو نجات دیں گے سوائے اس کی زوجہ کے جو ہلاکت میں جانے والوں میں شریک ہوگی، یعنی ہلاک ہونے والوں میں شریک ہوگی، چونکہ یہ عورت ایک رسول کی زوجہ ہونے کے باوجود قوم لوط کے ساتھ جرم میں شریک تھی۔ اب آیت نمبر 33 کا ترجمہ یہ ہے اور جب ہمارے فرستادہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ ہوئے، تو فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کریں نہ ہی محزون ہو، ہم آپ کے اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ فرشتوں کو خوبو جوانوں کی شکل میں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے کہ یہ بد کردار قوم ان کی طرف بری نیت سے آئے گی اور وہ ان مہمانوں کو تحفظ بھی نہیں دے سکتے۔ اس پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، کسی قسم کا خوف اور ملال نہ کریں، ہم آپ کو ان کے شر سے بچائیں گے۔ اس کی تفصیل سورہ ہود کی آیت نمبر 77 میں اور سورہ ہجر میں بھی گزر چکی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔